صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ بات کرنے کا اذن مل جائے گا، کوئی نہیں بول سکے گا وہاں پر، اور پکار کر کہا جائے گا کہ دنیا میں زمین و آسمان میں اپنی ملک جتاتے تھے، آج کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ جو اپنے آپ کو جبار بنا کر لوگوں پر مسلط تھے، کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار۔ تو جواب آئے گا کسی مخلوق کی طرف سے نہیں، اللہ خود ہی کہے گا اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے، کسی اور کی حکومت نہیں ہے۔ کوئی بول نہیں سکے گا اس روز۔ محمد الرسول اللہ کو اذن ملے گا، آپ بولیں گے۔ جس کو اذن ملے گا وہ بولے گا، اس کے اذن کے بغیر کوئی نہیں بول سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے جسے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے، ان کی آنکھوں سے بھرے ہے، جس کو نہیں دیکھ سکتے مخلوق، اسے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ مخلوق کے لیے تو آگا اور پیچھا، ظاہر اور باطن ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، علم تو اس نے عطا کیا ہے، ہر شخص کو عطا کیا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کو بہت عطا کیا ہے، انہیں غیب کی باتیں بھی بتائی ہیں، انبیاء کرام کو جتنا بتا دیا وہ بتا دیا۔ تو اللہ رب العالمین جتنا علم دیتا ہے اتنا ہی علم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، انبیاء کے پاس بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ دیتا ہے، انبیاء کے پاس بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کرتا تھا، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خود سب کچھ جانتا ہوں، یہی کہا جو کچھ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کوئی ایسی بات کہی سامنے نہیں تھی، نظر نہیں آ رہی تھی، آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ کو معلوم ہوا، تو جواب میں آپ نے کہا، قرآن کے الفاظ بھی ہیں، حدیث کے الفاظ بھی ہیں، نبأنی العلیم الخبیر۔ یہ دیکھیے نبی رحمت کا مقام و مرتبہ، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتایا ہے کس نے؟ العلیم الخبیر نے، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، کوئی اور بتانے والا نہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان کو وسیع ہے، زمین و آسمان پر اس کی کرسی ہی محیط ہے اس کو، اور وہی ایک کرسی ہے جس کو زوال نہیں ہے۔ کرسیاں، تاج و تخت، سکے، جھنڈے، حکمرانیاں، بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے، لیکن ساری کرسیاں لوگوں کو دھوکہ دے جانے والی، ساری قوتیں ٹوٹ جانے والی، سارے عروج زوال کا شکار ہو جانے والے، ایک ہی کرسی ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، ایک ہی اقتدار ہے جو حقیقی اقتدار ہے۔ اور فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی سوائے اس اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہی کرسی ہے جو حقیقی اقتدار کا مالک ہے، اور وہی کرسی ہے جس کو زوال نہیں ہے۔ دنیا والوں کی کرسیاں تو آپ ہر روز دیکھتے ہیں اچھلتی ہیں، بڑے بڑے فرعون بنتے ہیں، اللہ رب العالمین جب پکڑ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کا تو مقام ہی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر فرعون ہر جانب دن بنا رہا ہے، فرعون ایک کردار ہے، آج دنیا پر اس فرعون کا تسلط ہے، اس فرعون کا انجام بار بار ہم دیکھتے ہیں، نیا فرعون اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کا انجام بھی سامنے آ جاتا ہے۔ سلامتی کا راستہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس وسع کرسی السماوات والارض حیثیت کو قبول کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ کرسی وہی ہے، باقی تو سب اس کی مخلوق ہے، مالک وہ ہے باقی سب مملوک ہیں، خالق وہ ہے باقی سب مخلوق ہیں، الہ وہ ہے باقی سارے کے سارے اس کے عبد ہیں، معبود ایک ہی ہے، وہ اسی کی کرسی کو سلام، اسی کی کرسی کو سجدہ، اسی کی کرسی کے سامنے سر تسلیم خم، اسی کے اقتدار کو مان لینا، یہ سلامت روی ہے، سلامتی ہے۔ ولا یعود حفظہما، اور اس کو ان زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ آدمی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اتنی بڑی کائنات، یہ کائنات جتنی ہم نے معلوم کر لی ہے
اصل کائنات کا انسان کی ساری سائنسی تحقیقات کے باوجود جو مبلغ علم ہے وہ ایسے ہے جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ریت کا آپ نے اٹھا لیا، اتنا معلوم ہے ہمیں دنیا کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین و آسمان پورے کے پورے یہ کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے اگر ڈال دیے جائیں ایسے ہے جیسے ایک ریگستان کے اندر آپ اپنی انگوٹھی اتار کر پھینک دیں۔ کیا ہوا؟ وہی ہوا نا ذرے والی بات، اور اسے کوئی مشکل نہیں ہے ان کو سنبھالنا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر آیت الکرسی کا بڑا مقام ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وقت کے ساتھ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، وقت کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا گھڑیاں دیکھتے رہیے، آپ اپنی گھڑیوں کو دیکھ لیجئے، وقت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس سے کہا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابی بن کعب، ہاں حضور کے صحابی ابی بن کعب، اور یہ صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ مل گئے تو یہ ایسا خالص اور کندن سونا بن گئے، ایسے ہیرے اور موتی اور جواہر بن گئے کہ دنیا پوری ان کی کسی ایک ادا کی قیمت بھی نہیں ہے، ان کی کسی ایک ادا کی قیمت بھی یہ ساری کائنات نہیں ہے، ایسے لوگ وہ بن گئے۔ اور پھر نبی کا مقام تو کیا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے معلم۔ ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں سارے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، قرآن کی محبت ان کو لے کے آ گئی۔ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے عزیز قرآن کی محبت میں آ گئے۔ یہ دوست ہر روز کہہ رہے تھے کہ محکمہ موسمیات والوں کی پیشین گوئی ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو شدید بارش ہوگی، لاہور میں بارش ہوگی، محکمہ موسمیات کی اطلاعات ہیں۔ میں نے ان سے کہا پہلے دن بھی اور آخری دن بھی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، اور آپ بھی جان لیجئے جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب پریشان ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں۔ میرے اختیار میں، آپ کے اختیار میں جو اس کے بارے میں پریشانی بھی، اضطراب بھی، کوشش بھی ضروری ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں جو کام ہے اس پر چھوڑ دیجئے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج کا پہلا دن، اور پہلا دن بڑا اہم ہوتا ہے، اچھے موسم، اچھے ماحول میں اللہ نے ہمیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی برکات سے، قرآن کی برکات سے، حضور کی برکات سے ہم گناہ گاروں کے بہت سے کام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے اس کی طرف بلایا، اس کے ہو گئے، تو پھر اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے حکمتوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اور بار بار ہمارے دوست جا کر پوچھتے رہے، میں نے کہا بار بار جا کر ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کو معلوم بھی کیا ہے، ان کا ایک اندازہ ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں سوال ابی بن کعب سے، حالانکہ صحابہ تو وہاں حضور سے پوچھتے تھے نا، شاگرد استاد سے کسی بات کو پوچھتا ہے، لیکن استاد بھی کبھی کبھار اپنے شاگرد سے کوئی بات پوچھتا ہے، اس میں محبت بھی ہوتی ہے، اپنائیت بھی ہوتی ہے۔ باپ اپنے چھوٹے بچے سے سوال کرتا ہے، اچھا بیٹا یہ آسمان پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو دیکھ کر وہ بتاتا ہے، ابو تارے ہیں، تارے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے، ابی بڑا قرآن کے ساتھ شغف اور محبت ہے، قرآن کی سب سے اعلیٰ اور افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ میرے خیال میں آیت الکرسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ابو المنذر کو ٹھیک بات بتا دی۔